حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعمان بن افضل. ہم لوگ دینی تعلیمات کو خود بھی حاصل کریں اور اپنے دیگر دوست احباب کو بھی شیئر کریں. تو اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ ہیں سر اسامہ ظفر صدیقی صاحب، جو کہ میرے ٹیچر بھی ہیں اور لیکچرار بھی ہیں. تو چلتے ہیں ان کی طرف. کیسے ہیں نعمان آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ. سر آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیا سوال لے کر آئے ہیں آج ہمارے لیے؟ سر آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت ویلکم ہمارے پوڈ کاسٹ میں. دوبارہ سے آپ آئے، ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سر آج کل جو نارمل روٹین کے کوشچن ہیں اسی پہ ہم ڈسکشن کریں گے ایز یوزل جو ہم کرتے آ رہے ہیں. تو سر آج کا موضوع ہمارا یہ رہے گا کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل کے نوجوان جو ہیں میری طرح کے، جو نئے ریلیجن پہ، مطلب ہمارا جو ریلیجن ہے دین اسلام پہ، اس کو فالو کر رہے ہیں، پریکٹسنگ کر رہے ہیں. تو سر سب سے پہلا بنیادی سوال ہمارا یہی رہے گا کہ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو سر آپ ذرا اس کی وضاحت کریں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. چلیں، بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو پورا سال گزر جاتا ہے ہمیں بولتے بولتے، کیونکہ لازماً میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں اور جب میں وہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو واٹ از اسلام ہی پوری بک یا پورے کورس کا ایک اگر سوال بنانے کو ہم کہیں تو پورے کورس کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی کہہ لیجئے کہ اس کے پارٹیکولرز ہوتے ہیں یا جو بھی ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب واٹ از اسلام کا آنسر ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے آپ کے ماشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے جو ہے وہ ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں آگے. دیکھیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، چونکہ ماشاءاللہ سے وہ اسکول یعنی میٹرک اور فرسٹ ایئر انٹر کے ہوتے ہیں عمومی طور پہ، یا انڈر گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے میں اس کو تین چارٹس بناتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بنا کے اپلوڈ بھی کر دیں گے، ویڈیو میں ایڈٹ کر دیجیے گا اس کو. دیکھیں، نمبر 1 پہ سب سے اوپر ٹری کہلاتا ہے. یہ سب سے اوپر آپ لکھیں اسلام. پھر اس کے 3 سیگمنٹس ہیں، بیسک سیگمنٹس اسلام کو سمجھنے کے لیے. ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں. اسلام خان کے 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، سیگمنٹیشن ہے. یہ اسلام کو ڈیوائڈ کرنا تو بری بات ہے، مسلمان ڈیوائڈ ہو جائیں گے. یہ سیگمنٹیشن ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے. اسلام خان کے 3 بچے ہیں. نمبر 1 ہے عقائد اسلام. اس کو آپ کہتے ہیں بیسک کریڈز آف اسلام، بیسک کانسیپٹس آف اسلام. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے ارکان اسلام. تو اسلام خان کا دوسرا بیٹا ہو گیا ارکان اسلام، جس کو ہم فرائض بھی کہتے ہیں، جس کو ہم عبادات بھی کہتے ہیں، اس کو ہم حقوق اللہ بھی کہتے ہیں. اور نمبر 3 پر ہے حقوق العباد، جس کا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ایک ہو گئی شارٹ سٹوری. اب اس کی اگر ڈیٹیلز کے اندر جاتے ہیں نا تو نمبر 1 پہلا جو سیگمنٹ تھا، پہلا جو اسلام خان کا بچہ تھا وہ تھا عقائد اسلام. عقائد کا تعلق صرف دماغ کے ساتھ ہے. عقائد ہیں کیا؟ جو آپ نماز کی کتاب میں کلموں سے بھی پہلے پڑھتے ہیں نا، 3 لائنوں کی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی. ٹھیک ہے. اس میں سے بنیادی 5 عقائد نکال لیں، کہیں 6 اور 7 بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، نمبر 1. ٹھیک ہے. آگے و ملائکتی، ملائکہ پر، و کتبہ آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا. ملائکہ پر ایمان لانا سے مطلب صرف یہ مان لینا کہ فرشتے موجود ہیں. کتابوں پر ایمان لانا مطلب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے، بنیادی عقائد میں سے کیا ہے؟ صرف یہ مان لینا کہ 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں بھیجی، جس میں سے آخری جو تھی وہ قرآن مجید تھی. ورسلہ، تمام انبیاء پر ایمان لانا. انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب ان کی تعلیمات کو فالو کرنا نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب جسٹ یہ تسلیم کرنا کہ ہاں بھائی انبیاء آئے تھے اپنے اپنے وقتوں کے اندر، اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں کے جو اس حساب کی پیغامات تھے، اس وقت کے حساب سے پیغامات تھے، وہ لوگوں تک پہنچائے. اور ہمارے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اور آخری ہے والیوم الآخری، آخرت کے دین پر ایمان لانا. پھر اس کے اندر کچھ
لوگ جو ہے وہ تقدیر کو بھی ایڈ کرتے ہیں کہ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی ایڈ کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، یہ عقائد اسلام جو ہے یہ بیسک اسلام کے اسٹرکچر میں سے پہلا سیگمنٹ ہے، اور اس پہلے سیگمنٹ کے اندر آپ کو یقین کریں کوئی دم ہلانے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بغیر ہاتھ پیر ہلائے بھی اگر مجھ سے، میں سو رہا ہوں اور مجھ سے کوئی نیند میں اٹھا کے پوچھے ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے، تو یہ اتنا ہی آسان سوال ہے جتنا آسان سوال یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، میں جواب دوں اسامہ صدیقی، تو میں بتاؤں گا اللہ۔ نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں بتاؤں گا بھائی فرشتوں کا یہ کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، اور فرشتے ایک اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ یہ تو جسٹ وہ ہو گئی نا بات کہ ہمیں جو بچپن سے ٹیچ کرا ہے تو وہی ہماری زبان پہ مطلب ہر وقت ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہی والی بات ہو گئی، جیسے مدر ٹنگ جو ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے وہی ہمیں مل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب بنیادی عقائدہ آپ نے سمجھ لیے، اس کا تعلق صرف عقل شریف کے ساتھ تھا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ یہ پہلا سیگمنٹ اسلام کا کمپلیٹ ہو گیا، اس کا مطلب بیسک کریڈز آپ کے مکمل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ آپ ایک بات سنتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اسلام ہے وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا، سورہ زلزال کے اندر آیت بھی ہے، اس کو وہ یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ بنیادی عقائد سے ریلیٹڈ بات ہے، یعنی جو شخص ان تمام کانسیپٹس کو مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، وہ ایک مسلمان ہے۔ اب وہ اگر پریکٹسنگ نہیں ہے، ساری زندگی برے کام کرتا ہے، کوئی عبادت اس نے نہیں کی، تو وہ عبادات نہ کرنے کی وجہ سے اس کی سروس ہوگی جہنم میں۔ سروس ہونے کے بعد جب ان عبادتوں نہ کرنے کے جتنا اس کو عذاب مل گیا، یعنی اس کا بدلہ پورا ہو گیا، تو اب اس کا کاؤنٹر ہو گیا 0-0۔ تو چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا اور ان تمام بنیادی عقائد کے اوپر اس کا ایمان ہے، تو ان دی اینڈ وہ جنت میں جائے گا۔ بنیادی عقائد بیسیکلی کنجی ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ پہلا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، پہلا سیگمنٹ اسلام کا آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا، بنیادی عقائد۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ارکان اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں، بہت آسان ہے، 2 کلاس کے بچے سے پڑھانا شروع کرتے ہیں عمومی طور پہ اسکولوں میں، کیا؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تھوڑے سے آپ اور اس میں 2 ایڈ کر دیں تو ہجرت اور جہاد بھی آتے ہیں، لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں، ہر وقت کے لیے فرض نہیں ہوتے۔ یہ 4 فرائض ہیں، 5واں ایک کلمہ آ گیا، پھر 4 فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ ارکان اسلام ہیں، ان کو کہتے ہیں پلرز آف اسلام۔ اچھا، یہ ہیں کیا؟ ان کی حقیقت، ان کی ماہیت دیکھی جائے تو یہ عبادات ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زاریات کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی میک کا پرپس بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کی پیدائش کا ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، تو ہاں پرپز آف لائف کہہ لیجیے آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر پرپس کہہ دیا اس مسلمان ایک عام انسان کی زندگی کا، تو اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ حقوق اللہ بھی ہیں، اللہ کے اپنے بندوں پر اس کے پیدا کرنے کے حقوق ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گیا دوسرا سیگمنٹ۔ میں نے آپ کو بتایا اس کو ارکان اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حقوق اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، فرائض یہ ہیں ہی، عبادات یہ ہیں ہی، 4 نام آپ اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ پھر آپ کے مستقبل میں مزید ان سے ریلیٹڈ سوالات ہوں تو آپ اس کو کیجیے گا۔ ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے حقوق العباد۔ اب دیکھیں، پہلے سیگمنٹ کے اندر دماغ میں آپ کے کانسیپٹ میں جو بیسیکلی آپ کا کنٹرول روم ہے، یہاں پہ اسلام آ گیا تھا، یعنی عقائد کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی پوری باڈی میں اسلام آ گیا، لازماً آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی پوری باڈی انوالو ہوگی، اور اس سے پہلے کے ریسٹرکشن میں اس باڈی کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، جو بھی نماز کے یا وضو کے فرائض ہیں وہ بھی پورے ہونے ضروری ہیں۔ تو اب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دماغ تو پہلے درست کیا اسلام کے ذریعے، اس کے بعد پوری باڈی کو درست کیا۔ حج کر رہے ہیں تو بھی آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، آپ کی جان بھی اس کے اندر کھپ رہی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ اپنی جسمانی قوتیں بھی لگا رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہو رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ویسے مالی عبادت ہے، لیکن اس مالی عبادت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے، آپ انتھک کوششوں محنتوں کے ساتھ مال کماتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اسلام پہلے آپ کے ذہن میں آیا، اس کے بعد آپ کی پوری جسمانی ساخت کے اوپر وہ حاوی ہو گیا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ تیسرے نمبر پہ مذہب صرف دماغ کو مسلمان کر کے مطمئن نہیں ہوتا،
وہ کہتے ہیں آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے تو عبادت بھی کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد جب آپ کی پورے اس کے اوپر اسلام کا لبادہ چڑھ گیا, لبادہ سے مطلب پریکٹسز چڑھ گئیں, تو اب مذہب آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ کو بھی اس کا فائدہ ہو. جی سر ایسا ہی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کوئی بھی چیز ان دنیا میں بھی ہم کوئی فالو کرتے ہیں تو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشن رکھے, تو وہ ہم اگر فالو کریں گے پراپرلی تو ظاہر سی بات ہے جبھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم بس کلمہ کو ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کلیم کریں گے سر اللہ تعالیٰ بھائی ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا, آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا. صحیح ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ حقوق العباد رکھے. ان کا تعلق انسان کی سراؤنڈنگ کے ساتھ ہے. جب آپ کے دماغ میں نعمان صاحب اسلام آ گیا, آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر دیا نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ذریعے, تو اب اسلام تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوں یا آپ کے اخلاق کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی کہانی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنا اگلا سوال داغیں, میں آپ کو خود سے بتاتا ہوں کہ حقوق العباد کے 2 سیگمنٹ ہیں. یا تو کسی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کا اخلاق برا ہوتا ہے. اخلاق حسنہ آپ نے سنا ہوگا, دوسرے نمبر پہ کہلاتا ہے اخلاق سیئہ. اب جو اچھے اخلاق والا آدمی ہوگا, فرض کریں آپ ہیں, اچھا اچھے اخلاق اور برے اخلاق جو ہے نا یہ سب کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپل کے طور پہ بتا دیتا ہوں بھائی, یا تو بندہ سچ بولنے والا ہوگا یا جھوٹ بولنے والا, یا بندہ انصاف کرنے والا ہوگا یا بے انصافی ناانصافی کرنے والا ہوگا. احترام قانون کا اس کی نظر میں ہوگا یا قانون کا احترام نہیں ہوگا. رزق حلال کمانے والا ہوگا یا نہیں کمانے والا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں. منافق ہوگا یا منافق نہیں ہوگا. امانت دار ہوگا یا خیانت کرنے والا ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ, فرض کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سے ریلیٹڈ لوگ کون ہیں, مجھ سے ریلیٹڈ لوگ کون ہیں؟ میرے ماں باپ, میری اولاد, میرے گھر والے, میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, میرے شاگرد, میرے اساتذہ. اب ایک ایگزامپل کو اٹھاتے ہیں, لمبا نہیں کرتے اس سیگمنٹ کو, ہم ایک ایگزامپل کو اٹھاتے ہیں کہ اسامہ صاحب کلمہ گو ہیں, 5 فرائض پورے کرتے ہیں, کانسیپٹ ان کے بالکل صحیح ہیں, لیکن جھوٹ بولنے والے آدمی ہیں, حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں, جھوٹ بولنے والے آدمی ہیں. تو میں آپ سے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جھوٹ بولوں گا, اپنے استاد سے ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے بھی جھوٹ بولوں گا, عادی ہوں نا, اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولوں گا, اپنی اولاد کو بھی میں وہی پریکٹس دوں گا. اس کا مطلب میرے مسلمان ہونے کا سوسائٹی کو, معاشرے کو کوئی فائدہ, الٹا نقصان, ایگزیکٹلی نقصان ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے, باہر کی دنیا میں لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یار مسلمان تو جھوٹا ہوتا ہے, مسلمان 2 نمبر ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ اپنا اگلا سوال کریں, میں آپ کو خود بتاتا ہوں. ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پہلے نمبر پر ہے حج کرنے والوں میں, تبلیغ کرنے والوں میں, نمازیں پڑھنے والوں میں. حاجی صاحب ہوتے ہیں وہ بھائی, آپ دیکھیں گے 1.5 گھنٹے پہلے لوگ ماشاءاللہ جمعے کی نماز سے پہلے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ملک 0 پہ ہے اخلاقیات کے اندر. 0 پہ کیسے ہے کہ ہمارے پاس آپ کو انصاف کی فراہمی مشکل ہوگی, ہمارا دودھ والا دودھ میں پانی ملائے گا, ہمارا پنچر والا اپنی دکان کے باہر کیلے پھینکے گا, ہمارے آٹو موبائل والے, موبائل ریپیئرنگ والے, جب ان کے پاس ریپیئرنگ کے لیے آپ چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ پارٹس چوری کر لیں گے, پارٹس بدل دیں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اخلاقی برائیاں ہمارے اندر بے تحاشا ہیں. رشوت ستانی معاشرے کے اندر عام ہے, عدل و انصاف کی فراہمی مشکل ہے, امانت میں خیانتیں ہیں, ایک منافقت کی حد ہوئی ہوئی ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے, دیکھیں عبادات جو حقوق اللہ ہیں نا وہ اللہ کے حقوق ہیں, ان کا بدلہ کہاں ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے روز محشر میں. اور حقوق العباد وہ بندے کے حقوق ہیں. میں آپ کے حق کے اندر اگر کوتاہی کرتا ہوں نا, آپ ہاتھ کے ہاتھ بدلہ لیتے ہیں مجھ سے. آپ ابھی باہر نکلیں گے, سڑک پہ ٹکر ہوگی, 4 لوگ لڑ رہے ہوں گے, اس کا حساب کتاب یہیں ہو جائے گا, وہ قیامت کے اوپر نہیں چھوڑے گا. اور کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو
پڑوسیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ بدلہ چکانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. بلکہ آپ کے بہت سارے پڑوسی تو ایسے بھی ہیں کہ جب آپ اماں آپ کو بال دیتی ہیں جاؤ کھیر دے کے آؤ فرزانہ آنٹی کے یہاں, تو فرزانہ آنٹی آپ کو وہ بال بھی واپس نہیں کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ کل میں جو ہے نا واپس بھیج دوں گی تم جاؤ, اور اگلے دن وہ آپ کو نہاری بھر کے بھیج دیتی ہیں اس میں. تو اس کا مطلب کہ دنیا داری کے جو حقوق و لباد کے اچھے اور برے ہونے کے جو معاملات ہیں وہ ہاتھ کیا کیش ہیں وہ. اب آپ دیکھیں کہ جو ممالک حقوق و لباد کے اندر اچھے ہیں, دیکھیں ان سے جنت کا وعدہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں, عبادات میں نہیں ہیں تو جنت میں بھی نہیں پہنچیں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہے برے ہیں کافر ہیں, ہمارے نزدیک تو کافر 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 چلتا رہتا ہے کیونکہ بڑا عام ہے نا, بولنا آسان ہے, پمفلیٹ بانٹنا تو بڑا آسان ہے نا, فتوے بانٹنا بھی آسان ہے. تو جو ممالک کافر ہیں لیکن آپ اور ہم سب جانا وہاں پسند کرتے ہیں گھومنے کے لیے, نوکری کے لیے, شادی بیاہوں کے لیے, ساری چیزوں کے لیے, کیونکہ وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ پہلے اور دوسرے سیگمنٹ میں تو زیرو ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وجہ اس کی کیا ہے کہ جو تیسرا سیگمنٹ ہے اسلام کا اخلاقیات, اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. جب وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ ان کی سڑکیں دیکھیں, ان کے جج دیکھیں, ان کے عدالتوں کا نظام دیکھیں, ان کی پولیس رشوتیں نہیں لے گی آپ سے, ان کے یہاں بجلی والا کنڈا نہیں لگائے گا 500 روپے لے کے. ٹھیک ہے, ان کے یہاں دودھ خالص ملے گا, ان کے یہاں سبزیاں خالص ملیں گی. یہاں پہ ہمارے یہاں لال مرچیں بھی خریدتے ہیں تو اس میں اینٹ کا چورا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو پرابلم ہماری سوسائٹی کا عبادتیں تو ہے ہی نہیں, یہ تو آٹومیٹکلی اپنے گھر کے خوف کی وجہ سے, سوسائٹی کی امیج کی وجہ سے, اپنے امیج کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں. نمازوں میں ہر بندہ آپ کو رمضان میں نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں ملے گا, جو نہیں ہیں وہ فیشن کے طور پہ مسجد جاتے ہیں, فیشن کے طور پہ اعتکاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سر آپ فیشن کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح دیکھ لینا کہ جب ہماری عید الاضحیٰ آتی ہے, عید الاضحیٰ کے موقع پہ بالکل بہترین اس پہ جب جانوروں کی کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ فرض ہے, وہ ایک فرائض میں آتا ہے ہمارے, لیکن پھر بھی بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل علی بھائی یہ جانور لے کر آئے, اب میں اس سے بڑا جانور لے کے آؤں گا کہ ان کے کمپٹیشن پہ آ جاؤں. تو یہ تو بدعت میں آتے ہیں. اچھا اس چیز کو تو چلو اللہ تعالیٰ جج کریں گے قیامت والے دن. ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگلا جو ہے نا دکھاوا کر رہا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ دوسرے ممالک کیوں ترقی یافتہ ہیں یا مسلمان آج کل پست کیوں ہیں, اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ ہم لوگ تیسرے نمبر پہ جو حقوق و لباد والا سیگمنٹ ہے نا اس میں کمزور ہیں. آپ دیکھو, آپ ماشاءاللہ لڑکے ہیں جو بھی یہاں لوگ موجود ہیں اس وقت, اور بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یہ ساری بات. ایک انکل آ رہے ہوتے تھے نماز پڑھتے ہوئے, ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, بال انکل کی چھت پہ چلی گئی, ہم 15 منٹ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ انکل وہ نماز پڑھتے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کی نظر میں وہ بڑے صوفی صاحب ہیں, فجر میں بھی تہجد سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں, لیکن جب آپ ان سے بال مانگو گے نا جا کے تو بدتمیزی کر کے آپ کو بھگا دیتے ہیں, بال نہیں دیتے. اب وہ 100-200 روپے کی بال رکھ کے وہ کون سا ایسا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, حالانکہ ان کا حق نہیں ہے. اچھا اخلاق رکھتے, بال دیتے. اب ہوگا کیا کہ یہی بچے کے مائنڈ میں اس کے امیج خراب ہوگا. وہ کہے گا یار یہ نمازی والے لوگ, داڑھی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ تو بالیں چوری کرتے ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی. آپ جب بڑے ہوئے تو آپ اس ریئیکشن کے ساتھ بڑے ہوئے کہ یار یہ فلانے ہمارے سوسائٹی کے فلانے انکل جو ہے نا یہ اچھے آدمی نہیں ہیں. سر یہاں پہ میں ایگزامپل کوٹ کروں گا. سر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو سفید کپڑا ہے نا اس پہ آپ ایک نقطہ بلیک ڈاٹ کا بھی لگائیں گے تو دور سے نظر آئے گا. بالکل ایسا سیاہ کپڑا جو ہے بلیک پہلے کالا ہوتا ہے, اس کو پہلے سے کالا, اس پہ آپ بھلے کیچڑ بھی پھینک دیں تو اتنا شو نہیں کرے گا. یہ بیسیکلی جو آپ بزرگ کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ انسان کی کردار کی مثال. اچھا کردار کی میں نے آپ کو بتائی نا کہ کردار کی جو کیا کہیں گے انالائزیشن ہے, جو کریٹیکل انالائسس ہے یا جو اسسمنٹ ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتی ہے, اس کے لیے قبر میں پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا. تو کریکٹر جو انالائزیشن ہے, کریکٹر اسسمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اگزامپل ہے کہ سفید چادر کی طرح یا سفید کرتے کی طرح ہیں اور اس پہ دھبا لگتا ہے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے فوری طور پہ. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں مسلمانوں کو بہت شدت کے ساتھ خالی نمازیں پڑھنے کی, حج کرنے کی, زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہیں ہی فرائض, یہ تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے آپ سے. ایگزیکٹلی یہ کمپلسری ہیں. اس کے ساتھ بھی کمپلسری چیزیں ہیں, اور وہ کمپلسری چیزیں یہ ہیں کہ آپ حقوق و لباد کو پورا کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے,
آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نوازنے والے بن جائیں, آپ اپنے معاملات کے اندر فیئر ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, کہ آپ کو کوئی تھرڈ پرسن دیکھ کے متاثر ہو اس سے. یس, جب ہم ایسے ہو جائیں گے, دیکھیں ایک تو وہ مسلمان ہوتے تھے کہ جس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھتے تھے لوگ کہ یار اتنا بڑا لیڈر ہے اور تکیے کے اوپر سو رہا ہے, اتنے بڑے جو ہے وہ خلیفہ ہیں اور جناب خود جو ہے ہاتھ سے اپنے بالکل ہاتھ سے اپنے کام کر رہے ہیں. ان کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے تھے, اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ ہمیں جو ہے وہ فلموں میں آتنکوادی ہونے کا خطاب دیتے ہیں, ٹیررسٹ ہونے کا خطاب دیتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر چھاپ لگ گئی ہے کہ یہ جو ہے شاید جو ہے وہ جنگجو ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ہندو یہاں رہ رہے ہیں, جو کرسچن یہاں رہ رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں اکثر یہ کبھی اس طرح کا کوئی سوال نکلتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے کبھی زندگی میں کتنے یہاں پہ لوگ دیکھے جو بم باندھ کے گھوم رہے ہوں, لیکن جو باہر ہے, کوئی دبئی کے اندر, کوئی امریکہ کے اندر, کوئی اور آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ یہ سمجھتا ہوگا پتہ نہیں پاکستان میں آپ رہ کیسے رہو یار, تمہیں تو آتنکوادیوں کے درمیان میں کیسے رہ رہے ہو. اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کی جو پرچھائی, جو چھاپ ہمارے ذہن میں, تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان. تو یہ چھاپ ہماری بنی کیسے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز الل ٹپ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عکس جاتا ہے, ہمارا امیج جاتا ہے. ہمارا امیج مسلمانوں کا خراب ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ میں اپنی حیثیت میں, ایک استاد کی حیثیت میں استاد ہونے کا کام پورا نہیں کر رہا, آپ ایک شاگرد ہونے کی حیثیت میں شاگرد ہونے کا کام پورا نہیں کر رہا ہے, ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں کام پورا نہیں کر رہا, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اگر میں اور آپ حقوق العباد والے معاملات کے اندر اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ کر لیں تو ہم میں سے کوئی پولیس والا بنے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا, ہم میں سے کوئی بجلی والے اداروں میں جائے گا, وابدہ والے اداروں میں جائے گا تو وہ کنڈے نہیں لگائے گا, ہم میں سے کوئی پنچر والا, دودھ والا بنے گا تو یعنی جو جس فیلڈ کے اندر جائے گا وہ اس میں حقوق العباد اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا خیال رکھے گا. اس کے بعد پھر وہ عبادات کا نمبر دیکھیں, حقوق العباد کی پکڑ زیادہ سخت ہے. وجہ کیا؟ فار ایگزامپل اگر ہمارے دیکھنے والے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک بالکل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی کلاس میں کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو آپ کی 5, 6, 4 کلاس کے اندر آپ کے لنچ باکس میں سے چیزیں نکال کے کھا لیتا تھا, چوری کر لیتا تھا, بدمعاشی کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ حقوق العباد کے اندر بریچ ہے. بڑے ہونے کے بعد یہ چوریاں ربر اور پینسل سے آگے بڑھ کے بڑی چیزوں میں چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس بندے نے, فرض کریں وہ میں ہی تھا, میں نے آپ کا سینڈوچ نکال کے کھا لیا, تو میں نے جو زیادتی کی اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے اس وقت, اس دن میں آپ کا وہ دن اسپوائل ہو گیا. اب آ جائیں حقوق اللہ والی اگزامپل کی طرف. میں نے ایک نماز نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میری طرح کے کروڑوں اربوں کھربوں یونٹ ہیں پوری دنیا کے اندر, یونٹ کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں کو, جو اس وقت وہ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. میری نہیں پہنچے گی, اربوں لوگوں کی پہنچ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو سر کون سی ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی میری نماز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے, میری نماز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے جو آپ کا حق کھایا, حقوق العباد, اب میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا. حقوق العباد میں نے جس بندے کا حق کھایا نا, تو اس کے لیے دوسرا یونٹ نہیں ہے اس وقت میں پورا کرنے کے لیے. تو آپ کو تو نقصان ہوگا, لیکن اللہ, میں نے حقوق اللہ میں سے حج نہیں کیا تو میری طرح کروڑوں لاکھوں لوگ حج کرنے والے اس وقت موجود تھے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس بندے کے حق میں نے زیادتی کی اس بندے کو اس حق تلفی کا اثر ضرور پڑے گا. ماشاء اللہ سر, آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل نوٹ کی ہے حقوق العباد پہ. اور سر اسی طرح سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ سر فار انسٹنٹ کہ میں اگر کسی کا حق مانگوں, اپنے اوپر رکھ کے ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کسی کا حق مانگوں. فار ایگزامپل کسی کا میں نے سیلری میں سے انیتھیکل کوئی میں نے ڈیڈکشن کر لی, جیسے فار ایگزامپل 20,000 سیلری تھی کسی کی, تو میں نے اس کو 15,000 کی 5,000 ڈیڈکٹ کر لی فار اینی ریزن, اس کو میں نے ایسی لیم ایکسکیوز دے دیا. تو سر اس میں جو میں نے کیا, جو معاملات کیا سر, اس کی سزا تو مجھے دنیا میں تو ملے گی, ٹھیک ہے, یہ تو میرا ایمان ہے, اور آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ بھی پکڑ کریں گے اور اس کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو سر دنیا میں تو میں کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے نکل جاؤں گا,
تو سر اس میں کہاں پہ حقوق العباد حقوق اللہ تو امپلیمنٹ ہوتا ہے, حقوق العباد کا امپلیمنٹ ہوتا ہے سر, حقوق العباد کا امپلیمنٹ ہوتا ہے سر اس میں. اچھا, آپ نے بہت زبردست اور بہت جزیات کے ساتھ جو ہے وہ اس سوال کو پوچھا. میں دونوں اثر بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے. پہلا اثر تو یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کے اندر کچھ بھی کرتے رہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے. اچھا, دنیا داری کا فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے نعمان صاحب کا برگر کھا لیا نا تو ساری زندگی مجھے تو گلٹ رہے گا ہی, کیونکہ میں ایک حج سے گزرنے کے بعد میں جب اپنے آپ کو میں نے شریف ہوتا ہوا محسوس کیا تو مجھے یاد آئے گا میں نے زندگی میں یہ برے کام کیے تھے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جب نعمان صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو پتہ ہوگا نا تو وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے. تو یہ دنیا بھی بدلا ہے کہ اسامہ صاحب مشہور ہو گئے کہ یار یہ تو جو ہے نا ڈاکو ہیں, چور ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, یہ گالی دینے والا آدمی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں کہ کون کیسا ہے. یہ اس کا دنیاوی عذاب ہے جو اس کے ساتھ مسلط رہتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون سے چاچو نے جو ہے نا وہ شادی کے اندر چراند کرنی ہے, کون سے ماموں نے جو ہے نا وہ فلانی مہندی, ساری ہسٹری سب کو پتہ ہوتا ہے. اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بھی دل میں ڈالتے ہیں, اس کے بھی دل میں ڈالتے ہیں, اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو لوگ ان لوگوں سے لین دین کے معاملے میں, دنیا داری کے معاملے میں محتاط رہتے ہیں. آپ نہیں دودھ والے کو چھوڑ دیتے ہیں جب اس کی کوئی چوری پکڑی جاتی ہے. یہ دودھ والی اگزامپل آج کچھ زیادہ ہی ہو گئی, لیکن چونکہ بہت زیادہ گراؤنڈ ریئلٹیز والی ہیں, میں سمجھتا ہوں عوام کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, ہاں ریلیٹ کر پائیں گے, تو ہم جو ہے وہ اس کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کسی بھی, آپ کپڑے والے, چوڑی والے, آپ درزی, جس کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے, اس کو پہلا نقصان تو آپ ہی دیتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے کیا بڑا نقصان نہیں, وہ ہزاروں روپے کما سکتا تھا. جس اسکول کے بارے میں, کالج کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے 2 نمبر ہی ہو رہی ہے یہاں پہ, یا ہمارا یہ حق مارا گیا, تو باقی کے 3 بچے تھوڑی بیچتے ہیں آپ کے اپنے بہن بھائی, باقی 3 بہن بھائی تھوڑی گئے ہوں گے اس ٹیوشن والی باجی کے پاس جس نے آپ کے ساتھ کچھ کیا. تو یہ اس کا دنیا داری کا نقصان ہو گیا. آپ کی جو اگزامپل تھی, آخرت میں حقوق العباد کا ثواب یا عذاب کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اسامہ صاحب نے لاکھوں نمازیں پڑھی تھیں, حج کیے تھے, اس میں سے ہزاروں قبول بھی ہوئے. اب اسامہ صاحب قیامت والے دن چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ کہ میری تو دیکھو اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے, اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوگا سب کا, قیامت والے دن اکاؤنٹ کھلا ہوگا, سب کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کیونکہ قبر سے گزر کے آ رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا اسسمنٹ تو وہاں پہ بھی ہوگا نا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو جب اسامہ صاحب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ فرض میں حق مارنے والا ہوں, اس ایگزامپل میں نے اپنے آپ کو حق مارنے والا رکھا ہے, میں نے آپ کا حق مارا ہے فرض کریں. اسامہ صاحب جب وہاں پہ پہنچیں گے تو اب حقوق العباد میں جو کچھ ہونا تھا, میں نے جو کچھ 5 کلاس میں آپ کا لنچ باکس کھایا وہ تو کر لیا. بڑے ہونے کے بعد جو 5000 روپے سیلری لیم ایکسکیوز دے کے میں نے آپ کی مارنی تھی مار لی. ٹھیک ہے. اب جب ہم قیامت والے دن پہنچیں گے تو آپ کلیم کر دو گے اللہ تعالیٰ, جیسے آپ کا یوٹیوب کلیم کرتا ہے نا کہ یہ میرا گانا اس نے چوری کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے کلیم کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو ہے نا 5000 روپے مارے تھے میرے 2017 کی جو ہے نا سپٹمبر کی سیلری میں سے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ادھر آئیں اسامہ صاحب. اسامہ صاحب ادھر جا کے کھڑے ہوں گے. اب اسامہ صاحب اس وقت 5000 روپے دینا تو نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا نہ میرا کوئی نقصان ہوگا. میں کہوں اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے تھے جب میں مرا تھا, میرے اکاؤنٹ میں سے نکال کے دے دیں اس کو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ. تو اب وہاں کیا ہو سکتا ہوگا؟ وہاں یہ ہو سکتا ہوگا کہ اسامہ صاحب کے اکاؤنٹ میں جو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے اتنا حق مارنے جتنی نمازیں نکال کے نعمان صاحب کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں ڈال دی جائیں گی. اس ٹائم کا کیش ہماری نیکیاں ہوں گی. یس, وہ اتنی نیکیاں جو نکال کے ڈال دی گئیں تو نعمان صاحب جو مائنس میں چل رہے تھے کسی وجہ سے وہ پلس میں آ گئے. اچھا, پھر نعمان صاحب کے دوسرے بھائی سلمان صاحب بھی آ جاتے ہیں, پھر اور فرقان, فرحان اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اسامہ صاحب نے ہمارے بھی حق مارے تھے. جب اسامہ صاحب کے اتنے سارے لوگ آ جائیں گے اور پھر اسامہ صاحب کے ساری نیکیاں نکال کے سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی, تو اب اسامہ صاحب جو چوڑے ہو کے آئے تھے نا میدان حشر میں وہ 0 پہ کھڑے ہوں گے. پھر بھی 2 لوگ بچ گئے جن کی حصے کی زیادتی اسامہ صاحب دنیا داری میں کر کے آئے تھے. میں یہ آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, حقوق اللہ کی اہمیت. حقوق اللہ سے جتنی ہم نے نیکیاں کمائی تھی نا, نمازیں, روزوں, زکوٰۃ اور حج سے, حقوق العباد ان تمام نیکیوں کا بدلہ بن جائے گا. یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں نکال کے دے دیں گے. پھر بھی 2 لوگ بچ گئے. ہماری کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ پھر بھی 2 لوگ بچ جائیں گے. وہ 2 لوگ بولیں گے کہ اب تو نیکیاں ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ, اب ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری جو حق میں زیادتی کی تھی اسامہ صاحب نے خالی 2017 میں نہیں, یہ تو 2025 تک ان کی یہی پریکٹس رہی تھی.
اب اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بھائی یہ جو دو لوگ غفور بھائی اور شکور بھائی جو بچ گئے نا، اب نیکیاں دینے کو نہیں بچیں. اب غفور بھائی اور شکور بھائی کے جو گناہ ہیں نا 5-5 ہزار روپے کے جتنے، وہ گناہ اور نکال کے اسامہ بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. تو غفور بھائی اور شکور بھائی جو ڈیفیسٹ میں جا رہے تھے، یعنی نیکیاں کم تھی گناہ زیادہ تھیں، وہ پازیٹیو کے اندر ان کا فگر آ جائے گا. اور اسامہ صاحب جو پازیٹیو میں پروفٹ میں جا رہے تھے وہ ڈیفیسٹ میں آ جائیں گے. جن کو جہنم میں جانا تھا حقوق اللہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، میری حقوق و لباد میں زیادتی کرنے کی وجہ سے. اور مجھے جو جنت میں جانا تھا لیکن میں نے دنیا میں حقوق و لباد کی پامالی کی تھی، خلاف ورزی کی تھی، پورے نہیں کیے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا. مجھے جو جنت میں جانا تھا، میرے 5 حج تھے، 5 کروڑ نمازیں تھیں، نفلیں تھیں، تسبیحاں تھیں، صدقات تھے، خیرات تھے، زکاتیں تھیں، روزے تھے، سب کے سب بڑھ گئے. تو ایسے دیکھا جائے تو حقوق العباد والے معاملات جو میں نے آپ کو بتایا وہ سنگل یونٹ کے مسئلے میں ہوتا ہے. ایک آدمی کے حق میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ زیادتی آپ انڈو نہیں کر سکتے ساری زندگی. میں نے کسی کے ہاں چوری کی ہے تو وہ چوری انڈو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. کسی کے حق میں نے زیادتی کی ہے، وہ زیادتی انڈو نہیں ہو سکتی. نماز اگر میں نے نہیں پڑھی، میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جوڑ لوں گا، اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگ لوں گا، اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جو حقوق العباد ہے وہ انسانیت کا معاملہ ہے. جو حقوق العباد والا معاملہ ہے وہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتا جب تک اس بندے کو اس کا حق واپس نہ کر دیا جائے اور جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے، ٹھیک ہے. اور زندگی کے اندر لوگوں کو ان کا حق معاف کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. پھر بعد میں مرنے کے بعد لوگ ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، پھپھو کے ساتھ یہ کی تھی، خالہ کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا تھا، شادی میں یہ بدتمیزی کر دی تھی. تو یہ چیزیں انڈو نہیں ہو سکتی. آخرت کے اندر وہی خالہ جو ہے نا آپ کے والد صاحب کا گریبان پکڑ لیں گی کہ آپ نے جو ہے نا یہ فساد پیدا کیا تھا، ہمارے گھر توڑوا دیے تھے، آپ نے ہمارا ادھار واپس نہیں کیا تھا، آپ نے جو ہے نا ہمارے گھر کے آگے کچرا ڈالا تھا، آپ نے نعمان صاحب زندگی میں جھوٹ بولا تھا، اسامہ صاحب آپ نے اسٹاف کی جو ہے نا وہ سیلریاں مار لی تھیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا پکڑ اس ٹائم پکڑ. اللہ ہمیں اس ٹائم سے محفوظ. بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے، عقل دے. جو اچھے ممالک ہیں، اچھے سے مطلب دنیا داری کے معاملات میں ہم سے بہت اچھے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ گئے کہ لوگوں کو سہولت پہنچانا نا اصل سویلائزیشن ہے. اور سر ابھی آرٹیکل بھی ایک آیا تھا، اس میں بتایا کہ ان یورپ کنٹریز میں مطلب ریلیجس لوگ اب زیادہ بڑھے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. وہ اصل میں نے آپ کو بتایا نا، دیکھیں یہ ہے سچ کا سفر. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنا ہی ابھرتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سچ پر مبنی ہے، کلیئرٹی بہت ہے، کلیئرٹی ہے، سچ پر مبنی ہے، چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں اور حقیقت پسندی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب جو چیز حقیقت پسندی کے اوپر ہوتی ہے، جس چیز کے اندر جتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ زیادہ ٹائم تک ڈرامے بازی والا اپنا اسٹائل رکھ نہیں سکتے. 20 منٹ 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 مہینہ، 1 سال، اس کے بعد آپ کو اپنی ایکچوئل کے اوپر آنا ہوتا ہے. اور ایکچوئل کیا ہے؟ دیکھو نا، آپ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو آج کل دیکھو، جو بھی آپ کی اپلیکیشنز، سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو کیا پوسٹ کرتے ہیں اور اصل میں کیا ہوتے ہیں. اچھا، اصل جو ہے، میں ایک بڑی مزیدار سی مثال دیتا ہوں، بچے اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس، ہمارے آڈینس بھی ہماری ہاں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہ یہ کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایک فرض کریں گاڑی کے ساتھ، جیسے ابھی 2021 کا جو کرش تھا پوسٹوں کا، وہ میں دیکھتا تھا کہ سیوک کے اوپر بڑی پوسٹیں آتی تھیں. تو گاڑی کے ساتھ جو لڑکے تصویر کھنچواتے ہیں، ایک پاؤں فولڈ کر کے اس گاڑی پہ رکھ کے، اس پہ فرض کریں کہ 500 لائک آتے ہیں. اگلے دن گدھے کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے تو کیا وہ بھی اتنی پسند کی جائے گی؟ اس کا مطلب کیا ہوا نعمان صاحب کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ٹرینڈنگ کے اندر، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ جس چیز پہ ٹانگ رکھ کے تصویر کھنچوا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہیں. سر آج کل کا دور مٹیریلسٹک ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے، یہ ایک پراپر ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. سر بس آج ہمارا ٹاپک کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا اس کو آگے کنوے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اسی اپنے من کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسرے پوڈکاسٹ میں. اللہ حافظ.